وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی و آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر بھی اور سارے آسمان والوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ جتنی آسمانوں میں مخلوق ہے اور جتنے نبی ہیں، سب سے افضل اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا۔ فقالو، لوگوں نے عرض کی، یا ابن عباس، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بما فضلہ اللہ علی اہل السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں پر اپنے محبوب علیہ السلام کو کس طرح فضیلت دی ہے، کس بات سے فضیلت دی ہے؟ قال ان اللہ تعالی، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لِأَهْلِ السَّمَاءِ، اہل آسمان سے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی کہے گا کہ میں معبود ہوں، یعنی اللہ کی سوا کسی اور کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کوئی کہے، تو فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ اس طرح کے رب الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، کذالک نجزی الظالمین، کہ ظالموں کو جزا ہم ایسے ہی دیتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے اور سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ قالوا فما فضلہ علی الانبیاء، تو کہنے لگے لوگ کہ انبیاء پر کس طرح فضیلت ہے، کس بات میں؟ قال اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جس نبی کو بھی جس قوم کی طرف بھیجا تو اس قوم کی بولی سمجھا کے، سکھا کے، دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ لیبین لہم، تاکہ وہ اللہ کے نبی اس قوم کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ آپ جانتے کہ جس قوم کی بولی آتی ہو تو اس بولی میں ہی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر اس قوم کی بولی نہ آتی ہو تو پھر بندہ ان کو تبلیغ نہیں کر سکتا، پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ مثلا ایک بندہ اب انگلش ہی نہیں سیکھا، اس کو آتی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، تو وہ انگلش بولنے والوں کو تبلیغ کیسے کر سکے گا؟ کوئی بھی بولی ہو۔ تو اس لیے اللہ رب الجلال جس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجا ہے اس قوم کی بولی سکھا کے اپنے نبی کو بھیجا، تاکہ وہ قوم والوں کو اچھی طریقے سے بات سمجھا سکے، پیغام پہنچا سکے۔ فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کو اس قوم کی بولی دے کر بھیجا گیا، بولی میں سمجھایا گیا ان لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، پھر قوم میں سے جس کو اللہ نے چاہا گمراہ رہنے دیا، جسے چاہا اس کو ہدایت دے دی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وقال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پہلے ایک قوم کی طرف گویا ایک ایک نبی آئے، اور ایک قوم کی طرف دو دو تین تین نبی بھی آئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بات کے ذریعے اللہ نے پہلے نبیوں پر اپنے محبوب کو فضیلت دی کہ باقی آئے ایک ایک قوم کے لیے، لیکن حضور آئے ساری انسانیت کے لیے۔
فرمایا فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے اپنے محبوب کو صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جنوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور چونکہ ساری مخلوق کے نبی ہیں اور پہلے نبی ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، اس اعتبار سے اس بات میں اللہ نے سارے نبیوں پر اپنے محبوب علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔